أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور مچھلی والے جیسے نہ ہو جائیں. جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ بہت ہی غمگین تھا. اگر اس کے رب کی رحمت اسے نہ سنبھال لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. بس اسے اس کے رب نے نوازا، پھر اسے نیک بختوں میں کر دیا. اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں جبکہ انہوں نے قرآن سنا اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، اور حالانکہ یہ قرآن تمام دنیا کے لیے صرف نصیحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر زیبا شہناز برکت رمضان کی سحری نشریات میں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی محمد عریف مسکراتا ہوا. جی جناب، آج کے دن یہ سحری کا وقت، یہ خوبصورت ساتیں آپ لوگ تیزی سے دوسرے عشرے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. اللہ رب کریم آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں دے، آپ کی دعاؤں کو پورا کرے. اور ہماری کوشش اور دعا یہ ہے کہ ہمارے یہ روزے پورے ہوں. اللہ ہمیں ہمت دے. اللہ رب کریم اتنی برکتیں، رزق کے اتنے ڈھیر لوگوں کے گھر میں ہوتے ہیں، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اتنی رحمتیں آسمان سے اتر رہی ہوتی ہیں، برکتیں. اللہ پاک پروردگار سب کے لیے ان رحمتوں اور برکتوں کو مقرر کر دے. آمین. اور سحری کی اس نشریات میں بڑا دل چاہتا ہے کہ بہت ساری وہ باتیں بھی کی جائیں جس کا دل چاہتا ہے آپ سے بات کرنے کو، لیکن بس ہمارے پاس بڑا محدود وقت ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں میرے پاس بہت سارا وقت ہو، میں ٹیلی فون پہ بھی باتیں کروں، میں مہمانوں سے بھی کچھ زیادہ باتیں کروں، کیونکہ جو لوگ یہاں آتے ہیں رات کے اس پہر، وہ لوگ اپنا اس وقت کو ہمیں دیتے ہیں جو ان کا سونے کا وقت ہے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ 4 بجے اٹھتے ہیں، آرام سے سحری کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو آ جاتے ہیں عریف، ان کی بڑی مہربانی ہوتی ہے ہمارے گیسٹ کی نا. تو ماشاءاللہ تم روزے کیسے جا رہے ہیں بتاؤ؟ اب بہت زبردست، بہت اچھا لگ رہا ہے. گرمی کراچی میں زیادہ لگ رہی ہے حیدرآباد میں لگتی ہے؟ گرمی کا جو ہے وہ کراچی میں تھوڑا سا زیادہ ہے، زیادہ ہو رہی ہے نا شہر کے اندر تو. ہاں حیدرآباد میں تو اتنی نہیں ہے. صحیح. ہم اس وقت اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کریں گے کہ ماشاءاللہ پی جے پی نے ہمیں، جو پاکستان کی سب سے بہترین ٹریول ایجنسی ہے اور سارا سال کم قیمت پر بہترین سروسز مکمل ہمیں مہیا کرتی ہے، کہ اس نے ہم سے تعاون کیا ہے اس نشریات کے لیے. پھر گلیم گیس کا بہت شکریہ جو ہمارے کچن کے سیگمنٹ کو مکمل کرتی ہے. گلیم گیس واقعی ان کی پروڈکٹ اتنی اچھی جا رہی ہیں، زبردست جا رہی ہیں، خواتین کی پسندیدگی آ رہی ہے. اور ہماری جو سونیا باجی ہیں وہ اچھے اچھے کھانے پکا کے کھلا رہی ہیں عریب بھائی کو، مجھے نہیں. اور دوسرے یہ کہ ہمارے تیسرے جو مہمان ہیں، میرے رائٹ سائڈ پہ ایک بینر لگا ہوا ہے اس کا،
بیسٹ ہوم والے، انہوں نے ہمیں بہت تعاون اور بہت پیار دیا ہے. جی ہاں. ان کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے شو میں مہمان بھی بنے ہیں. تو آپ سب کا شکریہ، کیونکہ یہ جو اسپانسر ہوتے ہیں، وہ جو بریک ہوتا ہے، جو ہم اچانک کہتے ہیں ہمیں بریک پہ جانا ہے، وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. جی ہاں. کیونکہ جب ہم بریک پہ جاتے ہیں اور ہمارے اسپانسر کو آنے کا موقع دیتے ہیں، وہی لمحے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسپانسر ہمیں یہاں بیٹھنے کا اور آنے کا موقع دیتے ہیں. کیوں عریب؟ زبردست، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا آپا، ایک سوال میرا ہے اور میرے ذہن میں آیا جی. کہ جب آپ کو ستارہ امتیاز ملا، مجھے ملا تمغہ امتیاز. تمغہ امتیاز، تمغہ امتیاز. ناظرین گرامی میرے ساتھ، میں دوبارہ انٹروڈکشن کراؤں نا. ناظرین گرامی میرے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ ملک پاکستان کی صف اول کی جو ہے وہ، اگر میں کہوں کہ ایکٹریس اور اس کے علاوہ کامیڈی کی جو فلبدی کر سکتی ہیں، میرے ساتھ تمغہ امتیاز ہولڈر زیبا شناز موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہاری خواہشیں بھی پوری کرتی ہوں نا، چھوٹا بھائی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا فیلنگ تھی اس وقت کیا آپ ذہن میں تھا؟ اور اتنا عرصہ کام کیا، اتنی ساری چیزیں کی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار ایک خواب سے لگ رہی ہیں وہ چیزیں، کہ بھئی ایسا کبھی ہوا ہو کہ بھئی میں نے مطلب یہ کام کیا ہے نہیں کیا؟ کبھی ایسا نہیں بندہ ششپن میں مبتلا ہو جاتا ہے، بولتا ہے یار یہ میں نے کام کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ جو چیزیں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں؟ جو سچ ہے، جو فیل کرتے ہیں، جو فیل ہے. جب تک مجھے یہ نہیں ملا تھا یہ والا تمغہ، یہ تمغہ امتیاز ہے، یہ حسن کارکردگی نہیں ہے. تو جب پریس کے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ زیبا جی آپ کو اتنے سال ہو گئے، آپ ٹی وی میں کام کرتی ہو، تو آپ کو کیوں نہیں ملا وہ تمغہ حسن کارکردگی؟ تو میں ان سے کہتی تھی نہ حسن ہے نہ کارکردگی، تمغہ کون دے گا. پھر ایسا موقع آیا کہ جب ہماری یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ وہ لوگ جن سے بہت زیادتی ہوئی، کیونکہ ایسا وقت آیا کہ تمغے ان لوگوں کو ملنے لگے جن کو گلی میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا. میں سچی بات جب کرتی ہوں نا، پھر وہ برداشت بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں دیکھتی تھی کہ ہر بندہ، ہم سے لوگ پوچھتے تھے یار وہ فلانی کو کیوں؟ بھائی ہمیں کیا پتا، ہمارے ماموں کے بیٹے نے دیا ہے، حکومت وقت نے دیا ہوا ہے. تو بہرحال تو جب ہمیں نہیں ملا ہم نے صبر کر لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، یہ اپنوں کو لوگ دیتے ہیں، ہمارا نہیں حق بن رہا ہوگا. تکلیف ہوتی تھی کہ جب لوگ بولتے تھے کہ آپ کا اتنا پروگرام، اتنی پہچان، دنیا بھر میں جام جاتے تھے. یہاں سے باہر جب پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہمیں ملتے تھے باہر نا، وہ کہتے تھے کہ ملنا چاہیے. ہم کہتے تھے یار بہت چیزیں ملنی چاہیے، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، زندگی تو ایسا ہی سفر ہے نا کہ بہت ساری چیزیں زندگی میں نامکمل رہ جاتی ہیں. اسی لیے تو میں کہتی ہوں جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دے رہا ہے اس کا آپ شکر ادا کرو، جب نہیں دے رہا ہے تو اس سے زیادہ شکر ادا کرو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا آپ اسٹیج پہ چڑھی ہیں اور کیا نام ہے جو ہے نا، مطلب کراؤڈ اتنا سارا ہے، چیزیں ایسی ہوں اور آپ بالکل نروس ہو گئی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. میں ڈیبیٹر تھی نا، سمجھ سکتے ہو کہ بندہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں اتنا ایکٹیو ہو کہ پہلی جماعت سے جو اتنا ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہو کہ جو ہر چیز کر رہا. میں تو کو ایجوکیشن میں پڑھی نا، تو لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے، میرے تو پھڈے بھی ہوتے تھے اور میں کسی نہ کسی لڑکے کو مار کے گھر آتی تھی تو پھر میری کمپلین آئی ہوتی تھی. ابا کو جانا پڑتا تھا، ظاہر ہے والدین کا ہوتا تھا، اماں ذرا پردے دار خاتون تو وہ نہیں جاتی تھی، ابا جاتے تھے اور پتہ چلتا تھا. ایک لڑکے نے مجھ سے ایک دن کہا کہ آپ کے ابا تو سوتیلے ہیں. میں نے بلہ، ہم کرکٹ کھیلتے تھے، میں نے بلہ اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا. بڑی کمپلین ہو گئی کہ ظاہر ہے ایک لڑکا اور وہ مار دیا. تو مجھے جب ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلایا اور کہا آپ نے ایسے کیوں بولا، ابو بھی ساتھ آ گئے، تو میں نے کہا یہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے آپ کے ابو سوتیلے، ابو سوتیلے. اب اس لڑکے کو بلایا گیا کہ آپ کیوں کہتے ہو زیبا کو کہ تو ان کے ابو سوتیلے؟ کہنے لگے یہ اپنی گاڑی میں نہیں آتی، ان کا ڈرائیور گاڑی کے ساتھ آتا ہے اور یہ بس میں بیٹھ کے آتی ہیں، وہ اسکول بس جو ہوتی تھی. اب عجیب سا سوال ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے آپ کے ابو سوتیلے اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کو بس میں بھیجتے. اب میں اپنے ابو سے ناراض ہو گئی. میں نے کہا سچ بتائیں آپ سگے سوتیلے ہیں؟ بابا کا تو ایک لگا صحیح کا تھپڑ. کہنے لگے بکواس کر رہی ہوں تمہیں کیا، میں تمہیں لگتا ہے ایسے؟ میں نے کہا کیوں سب کہتے ہیں یہ ہمارے اسکول کے بچے سے؟ بابا کہنے لگے میں چاہتا ہوں تم ایک سخت زندگی کی پریکٹس کرو، تمہیں بس میں اس لیے بھیجتا ہوں اسکول کی کہ تم مضبوط ہو، اگر میں نہیں بھی ہوں گا تو تم مضبوطی سے ایسے سفر کرو اور کہیں کانشیس نہیں ہو کہ آج ہمارے پاس گاڑی نہیں، آج نہیں ہے تو آپ کو پیدل چلنا چلے، آپ پیدل چلیں، اگر آپ کو گاڑی میں نہیں بھی ملے تو کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ ہمیں پکا بنانا چاہ رہے ہو.
تو ابا نے پھر ہمارے جو ہے نا ہمیں پکا اس طرح بنایا کہ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارا ڈرائیور ہاتھ ہلاتا رہتا تھا گاڑی سے، ہم خوشی خوشی اسکول کی بس میں آ کے خوشی خوشی واپس جاتے تھے کہ نہیں نہیں ابا ہمیں مضبوط بنا رہے ہیں. ہمارے فخر سے کوئی لڑکا پوچھتا تھا تو میں کہتی اوے بات سن میرے ابا مضبوط بنا رہے. لیکن فائدہ ہوا بیٹا اس کا کہ آج زندگی میں مشکل بھی آئی نا تو ہم نے اس مشکل کو اسی مضبوطی سے، اس وقت تو بچپن تھا پتہ نہیں، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اس چیز سے گھبرائیں نہیں کہ اللہ نے آج اچھا وقت کل برا وقت، یہ سب زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. کبھی آپ کے گاڑی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، گھبرائیں نہیں، کیونکہ گھبرائیں نہیں کا ایک جواب ہمارے سابق وزیر اعظم نے بہت اچھا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ دل میں اللہ رہتے ہیں، جب آپ کے دل میں اللہ رہتے ہیں تو گھبرائے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے نا. اور اللہ کہتا ہے صبر کرو، صبر کرنے پہ بھی اللہ جو ہے وہ تمہاری ہمت بڑھاتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا میرے ساتھ ناظرین گرامی اس وقت موجود ہیں یاسم زیدی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسم بھائی خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اور آپ کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے خاص طور پہ اپنی اس بزم میں مجھے مدعو کیا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کرتا بہت اچھا پہنا. ہاں بس یہ ہے کہ جب سے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ کرتے والوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اس لیے اچھے اچھے کرتے بنوانا شروع کر دیا میں نے. یاسم بھائی کیا سنائیں گے؟ میں باقاعدہ طور پہ پہلے آغاز کرتا ہوں بزم کا ہم سے، انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، ارے خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ. اب دیکھیے گا اشارے کہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو. اللہ 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 اللہ. دیکھیں علی بھائی آپ کے مزاج کے شعر ہیں کہ لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی. ارے چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، رہ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو. اللہ 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 اللہ. دیکھیے گا جو لطف آپ کو آئے گا کہ ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، تھی جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی. ارے ان کے بھائی کو، ان کے بھائی کو دے گئے تو سر بھیج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی. لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا آپ بھی ہے چار سو. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اپنی رحمتوں میں رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیران کر دیا بہت. پروردگار عالم آپ کا سایہ ہم پہ سلام. آمین آمین. جی ناظرین، ہم ایک دوسرے کو اسی طرح دعائیں دیتے رہیں گے. ہم آپ کو بھی دعا دیتے ہیں، آپ ہمیں دعا دیں. اور اس وقت چونکہ وقت ہے بریک کا، تو آپ بریک پہ جائیے. مجھے امید ہے کہ آپ واپس آئیں گے اور ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے ساتھ ہیں. میٹرو 1 نیوز کی نشریات سحری کی نشریات ہے، اور آپ جو روزہ اختیار کرنے جا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، کام بھی کر رہے ہو. ہمارے پاس بھی بہت سارے کام ہیں، بہت ساری محنتیں ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں تقریری مقابلے کے وائنڈ اپ کی طرف نا. تو بہت ساری چیزیں ہاں ایسا ہی ہے. ناظرین گرامی، ہمارے پاس جو مقابلہ الٹرنیٹ ڈیز چلتا ہے، اس کا آج پہلا کوارٹر فائنل جو ہے، آج مقابلے کے دوران جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں. اور میرے ساتھ ہردل عزیز شخصیت، اور یہ ہمارے لیے اور میٹرو 1 کے لیے اعزاز ہے کہ یہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پر اپنی کمٹمنٹ کو جو ہے وہ یقینی بناتے ہیں، اور یہاں پر آ کر بچوں کو جج کرتے ہیں، منصفی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب وہ شخصیت کہ جنہوں نے پوری رمضان ٹرانسمیشنز، یا اگر کہوں کہ ٹیلی ویژن پر 14 اگست کا مقابلہ ہو گیا، 23 مارچ کے حوالے سے تقریری مقابلہ ہو گیا، اس کی بنیاد رکھنے والی شخصیت، اور وہ شخص کہ جس نے مختلف اس وقت ٹی وی چینلز پر جہاں پر جج موجود ہیں جو اس وقت ججمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ قلم سے قلم کا سر قلم کرنا سکھانے والے عابد علی امنگ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. عابد بھائی، کبھی ایسا ہوا رات کے 12 بجے آپ کو جج بنایا گیا؟ ہو گیا نا. 3:30 بجے بنایا گیا، 2:30 بجے بنایا گیا، آج 2:30 بجے بنایا گیا. عابد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج پہلا کوارٹر فائنل ہے، بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کوارٹر فائنل میں جتنے بھی بچے اب تک منتخب ہوئے ہیں، جو آج ہیں یا اس کے بعد، ان تمام کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں. مقابلے مشکل ہوں گے کیونکہ پہلے راؤنڈ سے کوالیفائی کر کے بچے آئے ہیں. میں بہت مختصر سا ایک سفر بتا دوں آپ کو. میٹرو نے جب اس مقابلہ جات کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یہ طے تھا کہ آخر ہم اس کا طریقہ کار کیا طے کریں. جب اس طریقہ کار پر غور کیا گیا تو ماشاءاللہ عریب یہاں پر موجود ہیں، اور میٹرو 1 کی ٹیم ممبرز، حریرہ یہاں پر موجود ہیں، سلیمان سیانی صاحب موجود ہیں، اور جو بچے بھی اس ٹیم کا حصہ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے ہوا کہ آخر کیا طریقہ کار ہو، کیا یہ ایک چیمپئن شپ کے طور پہ ہو یا اسے انڈیویجول راؤنڈ کے طور پر رکھا جائے. تو تقریباً میٹرو ٹی وی کے اناؤنسمنٹ کے بعد 100 سے زائد مقررین میٹرو ٹی وی پہنچے اور انہوں نے آڈیشنز دیے، جس میں سے ہم نے تقریباً 32 بچوں کی سلیکشن کی. اچھا، اب جب ہمارے پاس 32 بچے سلیکٹ ہو کر آئے تو پھر ان کو مختلف سلاٹس میں تقسیم کیا گیا. 4 بچے روزانہ مقابلے کے لیے آئے، جس میں سے 2 بچوں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. میرے سامنے ایک چھوٹا سا آپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ جو یہ ایک چارٹ تیار کیا ہے، میں شیئر کرنا چاہوں گا تمام لوگوں سے کہ ہمارے پاس جو بچے کوارٹر فائنل میں اس وقت شریک ہوں گے ان میں غور کیجئے کہ 10 لڑکے ہیں، جو 16 بچے منتخب ہو کر آگے آئے 32 میں سے، اس میں 10 لڑکے ہیں اور 6 لڑکیاں ہیں، یعنی بیلنس چیک کر لیجئے. اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ 3 لڑکیاں پہلی پوزیشن لے کر اور 3 لڑکیاں دوئم پوزیشن لے کر یہاں پر کوالیفائی کر کے آئیں، جبکہ 10 بچوں میں 5 بچے پہلی پوزیشن لے کر اور 5 بچے دوسری پوزیشن لے کر کوالیفائی کر آئے. اچھا، اب جب یہ 16 کی تو ڈویژن ہو گئی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آیا سندھ سے تعلق رکھنے والے بچے بہت بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوئے. ہمیں خوشی ہے کہ وہ انٹیریئر سندھ کے بہت دور دراز علاقوں سے شرکت کے لیے آئے، اور ہمارے سامنے نظر آیا کہ ان 16 بچوں میں بھی 9 بچوں کا تعلق کراچی سے ہے، جبکہ 7 بچوں کا تعلق اندرون سندھ سے ہے جو کوالیفائی کر کے کوارٹر فائنل میں موجود ہیں. اور ان 7 بچوں میں بھی اگر انٹیریئر سندھ کا ڈویژن آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حیدرآباد کی چونکہ زیادہ نمائندگی تھی تو حیدرآباد کے 4 بچوں نے جو ہے وہ کوالیفائی کیا ہے.
ایک بچی یا بچہ جو بھی ہے ٹنڈو آدم سے ایک نے کوالیفائی کیا, مورو سے ایک نے کوالیفائی کیا, اور میر پور خاص سے ایک بچے نے کوالیفائی کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے میٹرو ون نے کوشش کی کہ پورے سندھ کے بچوں کو موقع دیا جائے, اور ہر جگہ سے بچے یہاں پر شریک ہوئے, اور ان کا بہترین ٹیلنٹ جو ہے وہ اب انشاءاللہ کوارٹر فائنل میں نظر آئے گا. آپ تمام بچوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اب جیسے جیسے یہ مقابلہ جات آگے بڑھ رہے ہیں یہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. میری کوشش ہے, میں جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ جو ہمارے پاس 4 کوارٹر فائنل ہیں اسے پہلے سے طے کر دیں, تاکہ سلیکشن ہمارے ہاتھ میں نہ رہے کہ جی جو پہلا کوارٹر فائنل ہے اور جو تیسرا کوارٹر فائنل ہے ان دونوں سے پہلا سیمی فائنل بن جائے گا, اور جس طرح دوسرا کوارٹر فائنل ہے اور چوتھا کوارٹر فائنل ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا کوارٹر فائنل بن جائے گا, دوسرا سیمی فائنل بن جائے گا. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو اور اگر ہمیں پہلے نام دینے ہوں تو پہلا دوسرا کوارٹر فائنل وہ پہلے سیمی فائنل کے بچے جو ہیں اس میں شامل ہوں گے, اور تیسرے اور چوتھے کوارٹر فائنل کے دوسرے سیمی فائنل میں. بہت شکریہ عابد بھائی. ناظرین گرامی, آج کا منظر نگاری کا مقابلہ اور موضوع ہے قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی, اور میرے ساتھ مورو کی شہزادی موجود ہے. اور میں تعارف کرا دوں پہلے کہ یہ چھوٹی سی بچی, ہم نے اسے دیکھا ہے جو حیدرآباد میں پرفارم کرتے ہوئے, حیدرآباد میں تقریریں کرتے ہوئے, مورو میں تقریریں کرتے ہوئے, مختلف شہر میں, کنری میں ہمارے ساتھ یہ شہزادی موجود تھی, اور بحریہ فاؤنڈیشن کالج سے تعلق ہے مورو. آمنہ ریاض کورائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ تیار ہیں آپ؟ جی بالکل. ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. جب ذاتی مفادات حب الوطنی کا قتل کر دے تو قومیں اپنی پہچان کھو ہی دیتی ہے صدر عالی وقار. میں اس سیاہ ترین دن کے تصور سے کانپ اٹھتی ہوں جب ایک جسم کو روح سے جدا کر دیا گیا, ایک وجود کو 2 ٹکڑوں کی صورت کاٹ دیا گیا, ذاتی مفادات کے ترازو میں تول کر 2 حصوں کو آدھا آدھا بانٹ دیا گیا. محبتیں سزا ہو گئیں, دعائیں بد دعا ہو گئیں, اور ہوائیں آبدیدہ ہو گئیں کہ دنیا کے نقشے پر موجود ایک نام کو 2 ناموں کی پہچان دے دی گئی. ہم سے ہمارے ایک ہونے کی پہچان لے لی گئی, اور جب میں نے کتاب پاکستان کے اوراق سے اڑنے والے لفظوں کو فضا میں بنگلہ دیش لکھتے ہوئے دیکھا تو پھر میری زبان بھی بے اختیار یہ پکار اٹھتی ہے کہ آج ہماری آن بان شان کھو گئی. قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی, قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی. جو قوم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے اس کی پہچان ایک دن کھو ہی جاتی ہے صدر عالی وقار. ہم نے اپنی جرت والی پہچان کھوئی جب اپنی حماقتوں سے اس پاک سرزمین کو باطل قوتوں کے استعمال کا اڈا بنایا. ہم نے اپنی غیرت والی پہچان کھوئی جب آسیہ صدیقی کو غیروں کے حوالے کیا. ہم نے اپنی پہچان تو کیا لا الہ الا اللہ والا مقصد تک کھو دیا جب اللہ کے گھر لال مسجد کی دیواروں کو شہیدوں کے لہو سے لال کیا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتلوں کو قانون اور اپنے شہریوں سے بالا تر بنایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب پولیس والوں نے ذہنی معذور صلاح الدین کو موت کی نیند سلایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب وحشی درندوں نے موٹر وے پر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ظلم کا نشانہ بنایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب عمر بات جیسے ہزاروں مظلوموں کو انصاف کے لیے در بدر پھرایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب اس قوم کے لوگوں نے مذہب کو بنیاد بنا کر سری لنکا کے شہری کو مار کر سڑکوں پر جلایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب ظالم وڈیروں جاگیرداروں نے پرندوں کے پیار کے جرم میں نازک زوکھوں کو جابرانہ فیصلہ سزائے موت سنایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب فیصل آباد میں عورتوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے اوریا ہو کر دوسرا پر الزام لگایا. ہم نے اپنی پہچان کھوئی جب عدالت میں وڈیروں نے گواہ کو خرید کر قانون کا مذاق اڑایا. تو پھر شاعر بھی قائد سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے کہ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد, اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی. ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد, ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ آمنہ ریاض کورائی. اور اس وقت کراچی یونیورسٹی کے طالب علم سیر محمود ہمارے ساتھ موجود ہے. اور سیر تیار ہیں آپ؟ موضوع ہے قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی. تیار ہیں؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. یہ گھرانہ اندھیر پرستوں کا گھرانہ ہے صدر عالی وقار, جہاں شعور کی لو فقط شناخت کی چتا جلانے کے کام آتی ہے,
ماں سوا اس کے اس کی کوئی وقت نہیں۔ صدر علی وقار یہ بات کسی کا گھڑا فلسفہ یا خیال نہیں، بلکہ وہ تابندہ حقیقت ہے اس قوم کی کہ جس قوم کی تاریخ کی تختی پر درج پہچان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مگر تجویز کرنے والوں کو کون سمجھاتا کہ جنہیں یہ پہچان عنایت کیے جا رہے ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ یہ جان سکیں کہ اگر لفظوں کو عمل کا پیرہن نہ پہنایا جائے تو پہچان ان سے منسوب شدہ لوگوں سے ان کی روح کی حقیقت تک چھین لیتے ہیں۔ تو جب ان کی نسلوں پر ان لفظوں کا بوجھ پڑا تو انہوں نے سوچا کہ جدت کے دریا میں گر کر کیوں نہ اس کے حقیقی مفہوم کو بہا دیا جائے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ پہچان کا معنی اگر حق ہو تو اسے منافقت کے خنجروں سے چھلی نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے خنجروں کا وار ہی پتھروں سے بھاری ہوا کرتا ہے۔ وہ وار جس نے اسلامی ہونے کے باوجود سود لینے پر ہمیں IMF کی داشتہ بنا دیا، وہ وار کہ جس نے ہماری جمہوری زبوحالی کو اس قدر پذیرائی بخشی کہ نصف صدی سے زائد زوال کاٹنے کے بعد بھی ہماری آنے والی 7 پشتوں تک انہی بوٹوں کے سائے تلے پلتی چلے جائیں گی، وہ وار کہ جس نے پاکستان کے بند کیواڑوں میں نسل پرستی کے ایسے جال بنے کہ اب تنظیم، ایمان اور اتحاد کی کوئی کرن وہاں وارد نہیں ہو سکتی۔ تو صدر علی وقار ہم سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ یہ پتھرائے ہوئے لوگ ہیں، حرکت نہیں کرتے، یہ لوگ تو مرنے کی بھی جرت نہیں کرتے، کیوں ان کو سناتے ہو انقلاب کے نغمے، کشکول نما ہاتھ بغاوت نہیں کرتے، کشکول نما ہاتھ بغاوت نہیں کرتے۔ صدر علی وقار ہم نیم اسلامی، نیم جمہوری اور نیم پاکستانی ہیں۔ نیم کچھ بھی ہونے سے مار کے سر نہیں ہوا کرتے صدر علی وقار۔ تو اس سے پہلے کہ مستقبل کی قومیں اپنی تاریخ کو دیکھیں اور ہم سے سبق دوست ہوں، ضروری ہے کہ ابھی بھی ہم سنبھل جائیں، ورنہ ہم اختتام پذیر ہو جائیں۔ شکریہ۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ تیسرے شریک مقابلہ غانیہ فاطمہ سر سید کالج سے تعلق ہے، اور اس وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین گرامی ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ جی ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تقریری مقابلہ، اور ہم کنٹینیو ہوں گے عریب میرا خیال۔ جی ہاں، وقت قلیل ہے۔ غانیہ فاطمہ سر سید کالج کراچی سے تعلق ہے، تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ یہ برے صغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے صدر علی وقار، کہ جہاں ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ ابھی عدالتیں لگنا اور فیصلے ہونا باقی ہیں کہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے والے غازی علم الدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی جا چکی ہیں، کہ ایسے میں ایک مرد قلندر اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو پسے پش ڈال کر بلا معاوضہ اس عاشق رسول کا کیس لڑنے کے لیے برے صغیر آنے والا محمد علی جناح میرا قائد ہے صدر علی وقار۔ وہ قائد کہ جو غازی علم الدین کو تختہ دار پر لٹکتا دیکھ کر یہ عہد کرتا ہے کہ اب اس ملک کو اس کی پہچان دلا کر دم لوں گا، اور پھر 14 اگست 1947 اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، کہ جس کی پہچان نظام مصطفیٰ کا نفاذ، جھوٹ، فریب، غداری سے نجات، بدعنوانی، رشوت ستانی اور دہشت گردی کا خاتمہ، یہ تھی اس قوم کی پہچان۔ لیکن اے قائد، تیری قوم کی پہچان کھو گئی، وقت نے کروٹ لی۔ آج تو زمین بھی صرف پاک ہے، ہند تو نہیں، لیکن آج پھر ایک غازی ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، سود کی شرح میں 2.5% اضافہ کر دیا گیا، یورپی یونین سے تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے فرانسیسی سفیر کے معاملے کو پسے پش ڈال دیا گیا، لیکن جب اپنے جھوٹے اقتدار کی بات آئی تو یورپی یونین کے تعلقات کو بھی پسے پش ڈال دیا کہ ملت کی رسم اہل دی کی شان کھو گئی، کہ عقائد
قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی، اے قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی۔ صدر علی وقار، میرے قائد تو وہ تھے کہ جو اپنی تنخواہ 1 روپیہ مقرر کرتے ہیں، لیکن آج کے حکمران اربوں کی کرپشن کرنے کے بعد یہ رٹ لگاتے دکھائی دیتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں لگائی گئیں۔ صدر علی وقار، میرے قائد تو وہ تھے کہ جو ایمبولینس میں بھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی اپنی پاکستان کے اصولوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن آج کے حکمران سڑکیں بند کر کے یہ راگ الاپتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم غیرت مند قائد ہیں۔ صدر علی وقار، آج ضرورت ہے ہمیں ایسے قائد کی کہ جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کرتا دکھائی دے کہ ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آخری شریک مقابلہ ITC سینٹر حیدرآباد سے تعلق ہے، اور یہ لوگو آپ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں اور سلمان زیدی صاحب کا بڑے مشکور ممنون ہے۔ حیدر علی ITC حیدرآباد سے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں، تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ پہچان قوم کی اساس ہوتی ہے، اور جب پہچان کھو دی جائے تو قومیں مردہ ہو جایا کرتی ہیں۔ صدر علی وقار، کہ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ آزادی کا علم بلند کرنے والے اور دشت و بیاباں سے لڑنے والے اور اپنے خشک زخموں سے اپنے لہو کو تر کرنے والے قائد کے پیروکار، قائد کے وہ جاباز سپاہی کہ جنہوں نے سبز ہلالی پرچم کو ایسا بلند کیا کہ کوئی اسے جھکا نہ سکا، قائد کے وہ جاباز سپاہی کہ جو ایک قوم بن کر رہا کرتے تھے، مگر صدر علی وقار منظر بدلتا ہے۔ نہ جانے اس قوم کو کس کی نظر لگی کہ قائد کی قوم اپنی پہچان کھونے لگی، کہ یہ قوم قائد کے نظریوں پہ چلنے کے بجائے اپنے بنائے ہوئے قائدین کے اصولوں پر چلنے لگی۔ قائد کی قوم اپنی پہچان کھونے لگی کہ یہ قوم سبز ہلالی پرچم کو تھامنے کے بجائے رنگ برنگی پرچموں کو تھامے نکل پڑی۔ قائد کی قوم اپنی پہچان کھونے نکلی کہ صدر علی وقار، آج قائد کی قوم اس دیش کو چھوڑ کر پردیش کو دیش بنانے نکل پڑی۔ آج وہ قائد کی قوم نہ رہی اور تفریق کا نشانہ بن گئی، تو پھر یہ بات بھی سچ ہونے لگی کہ یہ قوم تفریق کا نشانہ بن گئی۔ یہ قوم اٹھی اور پھر بے ضمیر سو گئی۔ اس قوم نے اپنائے ہیں انداز کوئی اور۔ اے قائد، تیری قوم کی پہچان کھو گئی، اے قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی۔ مردہ ضمیر لوگوں کے دیس میں ناقوس بج رہا ہے صدر علی وقار، کہ دیکھیے کہ قائد کی قوم نے اپنی پہچان کھوئی کہ جب ہم نے نسوانیت کی بنیاد پر سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، مہاجر کے نعرے لگائے۔ قائد کی قوم نے اپنی پہچان کھوئی کہ جب ہم نے فرقہ واریت کی بنیاد پر تو شیعہ میں سنی، وہ دیوبندی، یہ بریلوی جیسے نعرے لگائے۔ قائد کی قوم نے اپنی بنیاد کھوئی کہ جب ہم نے حق کو چھپا کر ظلم کا بول بالا کیا۔ کبھی ننی زینب کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، تو کبھی موٹر وے پر بنت حوا کی عزت کو تار کیا گیا۔ قائد کی قوم نے اپنی پہچان کھوئی کہ جب ہم نے انسانیت کا لبادہ اوڑے حیوانیت کا تماشا کیا، کہیں کہ جب ہم نے انسانیت کا لبادہ اوڑے حیوانیت کا تماشا کیا، کہ صدر علی وقار کہیں ٹک ٹاک پر ناچتی یہ پاکستانی عوام نظر آتی ہے، تو کہیں میرا جسم میری مرضی کے ذریعے عوام کو بے حیائی کا درس دیتی نظر آتی ہے۔ تو چلیں صدر علی وقار، آج ہم بھی ایک وعدہ کریں کہ ہم ایک بار پھر قائد کی ایک قوم بن جائیں، کہ اے قائد ہم تو شرمندہ ہیں، اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا۔ شکریہ بھائی، واہ، بہت زبردست، بہت زبردست۔ چاروں مقرر یہاں پر تشریف لے آئے، اور عابد بھائی وقت قلیل ہے اور مقابلہ بہت سخت ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اس وقت جو ہمارے مقرر آخر میں آئے ہیں، یہ تو ابھی سے چھوٹے سے وزیر لگ رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، آپ نے ان کی تعریف کی ہے یا بددعا دی ہے؟ نہیں، اس میں دو باتیں ہیں، کیونکہ جو بات آدمی کر رہا ہوتا ہے نا، اچھی امید سے ہم تو کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں ہمارے لیے بددعا بن جاتی ہے۔ نہیں، میں نے وہ وزیر آپ نے کہا نا، تو میں ذرا مطلب آپ کہیں یہ مستقبل کا انجینئر ہے، یہ مستقبل کا معمار ہے، یہ مستقبل کا سائنسدان ہے۔ بچے اس امید پہ ہوتے ہی نہیں، بچوں سے یہ کہتے ہیں بڑے ہو جائے، بس کرتا ونڈی پہنے، بڑے ہو جائیں بس۔ ہاں، ہمارے اوپر جو ایک بندہ بیٹھا ہے نا، وہ اتنا سخت آدمی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے، مجھ تک نہیں آتی، وہ چاہتا ہی نہیں ہم اپنے جذبات۔ بیٹا میرے خیال میں آج کمپٹیشن بہت اچھا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا تھا، بہت مزہ آیا، بہت زبردست۔ اور میرا خیال ہے خدا کے واسطے
جب آپ لوگ اپنی یہ جوشیلی تقریریں تیار کیا کریں تو وہ لفظ ڈیکلیمیشن ضرور ذہن میں رکھیں کہ لفظ ڈیکلیمیشن میں منظر نگاری بہرحال ایک اہمیت رکھتی ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور منظر نگاری کے لیے یو نیڈ پازز. جب تک آپ پاز کے ساتھ نہیں چلتے، جب تک آپ کم رفتار کے ساتھ نہیں چلتے، جب تک وہ تصویر نہیں کہلاتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر منظر نگاری کو دیکھیں، ڈیکلیمیشن کو دیکھیں، تو ہمیں شام غریباں کی جو تقریر نظر آتی ہے وہ ڈیکلیمیشن ہے، اور 12 ربیع الاول کی جو تقریر نظر آتی ہے وہ اسپیچ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں جو مقررین آ رہے ہیں وہ اس کا خاص خیال رکھیں. بہرحال میرے پاس آج مقابلہ جات کے جو نمبر ہیں، جو مقابلے کے جو نمبر ہیں 23.5 ہیں، 22 ہیں. آج فرق ہے 21 and 21.5. غنیہ، آپ کو میں نے ماشاءاللہ بچپن سے سنا، آج لوکنگ کنفیوز، اپنے ان کو بہت چھوٹی سی تھی جب سے میں نے سنا، اور ماشاءاللہ چونکہ بڑی بہنیں اس وقت اسپیچ کیا کر رہی تھی، یہ اسکول میں تھی. بھائی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچپن جی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آج مجھے لگا تھوڑا سا آپ کنفیوز تھے. آپ نے یا تو تیاری کم کی تھی یا مواد زیادہ تھا، رفتار بڑھنے کی وجہ سے آپ نے 2-3 جگہ جو ہے وہ فمبلز دیے، لیکن آپ بہت اچھی طرح بہرحال سنبھال گئے. سیر بھائی، مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا، کرنٹ افیئرز کی تھوڑی سی مجھے کمی محسوس ہوئی جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور آپ نے کہا کھو گئی، تو یو شوڈ گیو می سم ایویڈنسز. اس واقعے سے، اس چیز سے، اس موقع سے، اس فگر سے یہ چیزیں ہیں. اگر میں زبانی طور پر کہوں کہ میرے ملک میں فرقہ واریت بڑھ گئی تو اٹ از اے جنرل، لیکن اگر میں کہتا ہوں اس واقعے سے فرقہ واریت کی کمی یا فرقہ واریت کے بڑھنے کا اندازہ ہوتا ہے تو دس از کالڈ فیکٹ اینڈ فگر، اور یہ آپ کی دلیل کو مضبوط بنا دیتا ہے. میرا خیال ہے حیدر علی ایک جگہ آپ نے تلفظ کی غلطی کی تھی، اور تلفظ جیسے ہی آپ نے لفظ غلط کہا، نشانے کا لفظ آپ نے سنبھالا. مجھے خوشی ہے کہ وہ فمبل میں کنورٹ نہیں ہوا. آپ کی انرجی بہت زیادہ ہے، خدا کے واسطے اسپیچ کے انداز میں کر رہے ہو، اسے ڈیکلیمیشن کے لیے تھوڑی سی اپنی رفتار کم کرو، مواد کم کرو گے تو آپ کا انداز بہتر ہو جائے گا. آمنہ، آپ نے آج معیار بہت اچھا سیٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. اور آپ کا ابتدائیہ، آپ کا منظر بہت اچھا تھا جب آپ نے مشرقی پاکستان کو لے کے چلے. آپ کے حوالہ جات میں ریمن ڈیوس موجود تھا، رباب موجود تھی، سری لنکا موجود تھا، لال مسجد موجود تھی، ناظم جوکیو موجود تھا، اور اس چیز نے آپ کو آج ایج دیا. آج ہمارے 2 کوالیفائرز میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. میرے خیال میں اگر آپ نے اناؤنس کیا تھا مورو کی شہزادی، تو مورو سے تعلق رکھتا ہے پہلی پوزیشن کے ساتھ آمنہ قرائی نے، اور 23.5. ایک مطلب میں بہت کنجوس آدمی ہوں نمبر دینے میں، لیکن میرے پاس 23.5 یو ڈیزرو اٹ. اور میرا خیال ہے کہ میں اسے 24 دے سکتا تھا، لیکن وہ تلفظ کی جگہ میں نے 0.5 ضرور روکا. اس کے بعد میرے پاس سیر، غنیہ اور حیدر 21, 21.5 and 22. یہ 1.5 نمبر کے اندر 3 پوزیشنز ہیں. اینڈ دا کوالیفائر ڈیو ٹو دا انرجی اینڈ ود دا فیکٹس اینڈ فگر، حیدر علی سیکنڈ کوالیفائر کے طور پر آج کوالیفائی کیا ہے. بیسٹ آف لک. غنیہ اینڈ سیر، ماشاءاللہ آپ شناخت ہے کراچی کی، آپ جس طرح بول رہے ہیں، آپ کوارٹر فائنل تک آئے، اپنے میرٹ پر بول کے گئے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اگلی رمضان ٹرانسمیشن آئے گی، بیچ میں جو ہے ربیع الاول نے آنا ہے، 23 مارچ نے آنا ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کو لے کر چلتے رہیے گا اور اس پاکستان کو اپنی خوبصورت الفاظ سے نوازتے رہیے گا. بہت ساری زبردست زبردست. اچھا، یہ کچھ بیسٹ رومز کی جانب سے تحائف ہے، یہ دینا ضروری ہے. یہ ایک تحفہ غنیہ کے لیے، غنیہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور یہ سیر ایک آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ دونوں کے ساتھ تحائف نہیں جا رہے ہیں اس بار. اور ناظرین گرامی، یہاں ہم شامل کریں گے ایک نعت، اور اس نعت سے ہی ہم عابد بھائی کا تو شکریہ ادا کرو. آج عابد بھائی سحری پہلے کرائے جس طرح بول رہے تھے. عابد بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ یہاں پر آئے. ہمارے لیے قابل ایک ستائش بات بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہیں. بہت شکریہ. اور اتنی ساری جو کنڈیشنز ہیں اور اتنی سارے جو معاملات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے آپ یہاں پر آتے ہیں. بہت شکریہ. یاسم بھائی، ناطق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ آپ پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ناظرین گرامی بریک پر جائیں گے. بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان. بھائی پیش کرتا ہوں 4 مصرے اس سے پہلے کہ ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے، ہر گھڑی سامنے رحمت کا سما رہتا ہے. آنکھ اٹھتی نہیں بس اشک رواں رہتا ہے، آنکھ اٹھتی نہیں بس اشک رواں رہتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں مدینے میں دعائیں کرنا، لوگ کہتے ہیں مدینے میں دعائیں کرنا. ارے میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں وہاں ہوش کہاں رہتا ہے. بس اشعار پیش کر رہا ہوں.
گھٹا بن کے رحمت کی چھائے محمد، گھٹا بن کے رحمت کی چھائے محمد، میری ہر خطا کو چھپائے محمد، میری ہر خطا کو چھپائے محمد۔ اے دنیا نظر سے میری دور ہو جا، اے دنیا نظر سے میری دور ہو جا، خبردار میں ہوں گدائے محمد، خبردار میں ہوں گدائے محمد۔ بہت پیارا شعر۔ کہ تیرے پاس کیا کچھ نہیں ہے خدایا، تیرے پاس کیا کچھ نہیں ہے خدایا، میرے پاس کیا ہے سوائے محمد، میرے پاس کیا ہے سوائے محمد۔ اور اٹل ہے حقیقت ہے تقدیر لیکن، اٹل ہے حقیقت ہے تقدیر لیکن، بگڑ جائے تو پھر بنائے محمد۔